ٹکڑا آیا، یعنی درود پاک کا جو کچھ محمد کو پڑھا تھا، اب جیسے ہی وہ درود پاک اس کے پاس آیا، اب اس کا لڑکانا بند ہو گیا، کب کپانا بند ہو گیا، اب وہ پلسرات کی سختی کو پار کر گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں اس کا مطلب کیا ہے؟ آقائے کائنات ہے، نبی کون مکہ ہے، آقائے کائنات مدینہ المنورہ میں رہ کر اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں، میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھ رہا ہوں جو پلسرات کی سختی کو اس طرح پار کر رہا ہے کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے، کبھی کبھی کپا رہا ہے، لیکن اس نے دنیا میں رہ کر جب محمد نے درود پاک پڑھا تھا، وہ درود پاک اس کے پاس جیسے ہی پہنچا، اب پہنچنا تھا، اس کا لڑکھڑانا بند ہو گیا، اس کا کپانا بند ہو گیا۔ لوگوں، ابھی قیامت آئی نہیں ہے، آقائے کائنات پہلی بیان فرما رہے ہیں، قربان پاؤ اپنے نبی کریم میں بیٹھ کر کہ نبی کون مکہ مدینے میں رہ کر قیامت کے بارے میں سب حالات بتا رہے ہیں۔ جب آقائے کائنات یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے امتی کو جیسے ہی دیکھا، لیکن جب درود پاک پڑھا تھا اور درود پاک اس کی بارگاہ میں آیا، اب آنے کے بعد وہ لڑکھڑانا بند ہو گیا، اس کا کپانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں، یہ درود پاک کی برکت ہے، برکت جب درود پاک کی یہ برکت ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو صحابہ درود پاک کا عالم کیا ہوگا؟ آقائے کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کون مکہ ہے، دوسرے مقام میں فرماتے ہیں، دوسرے مقام میں فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فجر کا وقت ہے، آقائے کائنات آخری لمحات میں ہیں، یعنی اب اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، اسی آخری لمحات کے وقت ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، بستر پہ آرام فرما رہے ہیں، سکت نہیں کہ ابو تک جا کر نماز پڑھا دے کہ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر جماعت قائم کر دیے۔ آقائے کائنات کچھ دیر کے بعد جیسے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد پردے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب جیسے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو آہٹ محسوس ہوئی کہ آقائے کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ سب صحابہ کرام فوراً مڑ کر نبی کون مکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیے۔ جیسے دیکھنا شروع کر دیے تو میں عالم تصورات میں پوچھتا ہوں، اور صحابہ کرام اور آقائے کائنات سے محبت کرنے والوں اور نبی کون مکہ کے نام پہ جان کی بازی لگانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم تو سیرتِ کبریٰ سے بھی گئے تھے، پھر آخر تمہاری نماز مکمل کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آقائے کائنات اشارہ کر کے فرما دیا تھے، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ کہیں بھی تھا کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے، نماز ختم ہو جاتا کہ اتنی دیر میں آقائے کائنات اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ اور صحابہ کرام آپ کی نماز کیوں ختم نہیں ہوئی جبکہ آپ سیرتِ کبریٰ سے پھر گئے تھے؟ فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر آپ سیرتِ کبریٰ سے پھر جائیں گے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام جیسے میں نے عالم تصورات کا سوال کرنا شروع کیا اور صحابہ کرام آپ کی نماز ختم کیوں نہیں ہوئی تو جواب آتا ہے، او نوجوان مجھے کیا دیکھ رہے ہو، میں کس کے طرف پھرا؟ میں تو آقائے کائنات کو دیکھنے کے لیے پھرا تھا، میں نبی کون مکہ کی زیارت کے لیے پھرا تھا۔ وہ آقائے کائنات جن کے صدقے میں کعبہ بھی خانے کعبہ اور قبلہ بھی نبی کون مکہ کے صدقے میں بنا ہے، جب آقائے کائنات کے صدقے میں جو قبلہ بنا ہے اسی کی برکت سے ہماری نماز برقرار ہی رہ گئی۔ معلوم چلا، اسی لیے امام احمد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شمشان کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آقائے کائنات جب نماز کی حالت میں تھے، ظہر کی نماز کی حالت میں تھے، اس وقت دل میں یہ خواہش تھی کہ نبی کون مکہ یہ چاہ رہے تھے کہ خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھوں، اس لیے کہ اس سے پہلے نبی کون مکہ بیت المقدس پر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ اعلان کر دیا کہ اے محبوب
آپ کا دل جدھر چاہتا ہے آپ اپنا رخ ادھر پھیر لیں. یعنی اس میں خانہ کعبہ کو قید نہیں کیا گیا تھا. نمازی کی حالت میں تھے، عقائد کائنات کو خانہ کعبہ کے لیے قید نہیں کیا گیا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف پھر جائیں. نہیں، بلکہ کہا گیا تھا کہ اے محبوب آپ کا دل جدھر چاہے آپ ادھر گھوم جائیں، پورے زمانے کا قبلہ ہو جائے گا. تو نبی کون مکہ ہے نمازی کی حالت میں فوراً خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے تھے. اسی روز یہ سارے مومنوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. اب آئے ذرا اپنے موضوع کی طرف. نبی کون مکہ ہے اللہ رب العزت کا ارشاد کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی سب چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے. دنیا کے جتنے چرندوں پرند چاند و سورج سب کے سب فنا ہو جائیں گے. بڑے بڑے عمارتیں، لوگ، بڑے بڑے محلات سب کے سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو خدا کی ذات ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر باقی رہے گا. باقی کوئی چیز باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. تو جب باقی رہنے والی چیز نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں ہم اکڑ کر زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہم اتنا غرور کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہم اتنا گھمنڈ کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ذرا اب توجہ دینا. ہم جب قبرستان جاتے ہیں ہم نے کہا دیا کہ قبرستان ہم بھول گئے، مردے کو اس کے مقام تک پہنچا دیا، اس کے آخری منزل تک پہنچا دیا. نہیں لوگوں، بلکہ مردہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اصل مقام کی طرف دکھا رہا ہے. اے لوگوں، جس طرح تم مجھے یہاں چھوڑنے آئے ہو ایک دن تمہاری بھی باری آئے گی. لوگ، سارے لوگ مل کر تمہیں بھی اسی مقام پہ چھوڑنے آئیں گے، تمہیں بھی اسی دروازے پہ لے کر آئیں گے. اے لوگوں، ابھی بھی سمجھ جا، ابھی بھی سدھر جا اور ابھی بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جا. ورنہ یاد رکھنا جو اپنے آپ پہ جاتے ہیں، اپنے آپ پہ جو غرور کرتے ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ پر اتنا غرور کرتے ہیں، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اپنے عجب کا اظہار کرتے رہتے ہیں. لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہم زیادہ قریب اور زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح. کیا زیادہ نبی کون مکان سے کیا زیادہ کوئی رحیم ہے تو بتا دو. کیا آقائے کائنات سے زیادہ کام آنے والا کوئی چیز ہے تو بتا دو. مصطفیٰ جل رحمت سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہے تو بتا دو. آقائے کائنات تو اپنی امتی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنی امتی کا درد بھی برداشت نہیں کر سکتے. آقائے کائنات بہت زیادہ اپنی امتی سے پیار کرتے ہیں اور ہم جو ہیں کہ ہم یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں. لوگوں یاد رکھنا جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہم بھی کوئی مقصد لے کر آئے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی اگر عبادت میں مصروف رہیں گے تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. جب لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اب جانے کے قریب ہوتا ہے، لوگ اس دنیا سے جانے والا شخص کو چلا گیا، اب وہ مر گیا، مر کے ایک دم اس قدر مر گیا اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی، اب وہ کچھ کام کر نہیں سکتا. یہاں تک کہ اگر اس کے جسم پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ مردہ شخص مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتا، نہیں اڑا سکتا. لوگوں، جب تم مر کر اپنے مٹی میں ملنے والے ہو، اپنے جسم پر ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو بتاؤ کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو، کس بات پہ غرور کرتے ہو؟ جب جانے والا شخص اس دنیا سے جا رہا ہے لوگ اسے غصے دے رہے ہیں. تو وہ شخص جب دنیا میں زندہ تھا تو گھنٹوں پانی میں رہ کر خود نہایا کرتا تھا، لیکن جب آج موت ہو گیا ہے، موت ہونے کے بعد جب اسے نہلا رہے ہیں لوگ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ادھر سدھار آ گیا ہے، ادھر نہلا لو، ادھر باقی ہے، ادھر نہلا لو. تم تو مرنے کے بعد اپنے جسم کے اندر جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے جسم میں کون سا جگہ خالی رہ گیا ہے، یعنی سدھار آ گیا ہے، کون سی جگہ گیلی پر ہے. آپ کو یہ بھی معلوم نہیں آپ کا پردہ کوئی اور کر رہا ہے، کاندھا آپ کو کوئی اور دے رہا ہے، سب لوگ آپ کو کچھ اور کر رہے ہیں. جب آپ کو قبر کے منزل میں لے جاتے ہیں تو قبر میں دفنا دیتے ہیں، دفنا دینے کے بعد لوگ منو مٹی ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں رہا کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اے ماں میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن وہی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو جانے کے بعد اسی وہی بچہ بولتا ہے فلاں جگہ سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس کو بند کر دیا جائے، فلاں جگہ تختہ لگا دیا جائے، وہاں باقی رہ گیا ہے. تو لوگ دنیا میں آ کر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم ہاتھ کھائیں گے، ہاتھ کھائیں گے، لیکن ایسے قبر کے پاس پہنچتے ہیں لوگ
ہے وہاں پہ کوئی روشنی نہیں. جب آپ دنیا میں تھے تو روشنی کا انتظام حکومت کیا کرتے تھے. اگر لائٹ کٹ جاتی تو فوراً ٹارچ کا انتظام کرتے تھے, فوراً کوئی دوسری روشنی کا انتظام کیا کرتے تھے. لیکن لوگوں وہاں پہ تو کوئی روشنی نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی آپ کا ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو آپ پہ کوئی تنہائی دور کرنے والا نہیں ہے. جب ایسے عالم میں آپ اس تنہائی کو رہیں گے, آپ تنہا رہیں گے, آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے, آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے, آپ کو سینے سے لگانے کے لیے اگر وہاں پہ کوئی آئے گا وہ کوئی اور نہیں آئے گا بلکہ آمنہ کا نام آئے گا. مسلک اعلی حضرت تو معلوم کرا جیسے فرشتے مردے کے چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں ادھر ہٹائے کائنات اپنے چہرے سے چلمن ہٹائیں گے. فرشتے یہ اعلان کر دیں گے نصیب تمہارا اچھا ہے, تمہاری قبروں میں کوئی اور نہیں آیا بلکہ نبیوں کا سردار تشریف لایا ہے. حدیث پاک ہے اور کیا ہی نبی کون مقام مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد اگر اس کے اعمال برے رہتے ہیں تو اس کے پیر میں آگ کی پنڈلیاں باندھی جاتی ہیں اور اس کے پورے قبر کو آگ کا صندوق بنا دیا جاتا ہے. لیکن مرنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے, اگر اس کے رشتہ دار, اس کے بیٹے, اس کے ناتی پوتا, اس کے دوست و احباب اگر بارگاہ عالمین میں دعا کرتے ہیں مالک پروردگارا ہماری والدہ کو مغفرت فرما دے, مالک پروردگارا ہماری ماں کو مغفرت فرما دے, مالک پروردگارا ہمارے دادی کو مغفرت فرما دے, جیسے ہی آنکھ پہ بندہ جیسے ہی بارگاہ عالمین میں دعا کرتا ہے تو فوراً اس کی قبر میں ایک نور آتی ہے اور وہ نور اس قدر روشنی بکھیر دیتی ہے, وہ جانے والا شخص وہ مردہ بول پڑتا ہے. او فرشتوں ذرا بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے. ہمارے اعمال کا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم گناہگار تھے, گناہوں کی گیٹی لے کر قبر کی مقام تک پہنچا تھا. آخر معاملہ کیا ہے تو اس قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی ہے, بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اور روشنی پھیل گئی ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو, تمہارے آل و اولاد نے آج مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا بلند سجایا ہے. اسی بلند کو سجانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کیوں معاف ہوا ہے؟ اسی معافی کی وجہ سے معاف ہوا. حضرت ابو ہریرہ ہے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب جانے والا شخص دنیا سے چلا جاتا ہے, جیسے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندہ تمہارا مقام بلند و بالا کر دیا گیا ہے. تو وہ بندہ ہے مالک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور رب العالمین آخر معاملہ کیا ہے, ہمارے درجہ کو کیوں بلند کر دیا گیا ہے. تو حاطب لیلی سے آواز آتی ہے کہ وہ بندہ تمہارا جو درجہ بلند کیا گیا ہے تمہارے اعمال کی بنیاد پہ نہیں, تم نے جو روزہ رکھا تھا اس کے بنیاد پہ نہیں, تم نے جو زکوٰۃ دیا تھا اس کے بنیاد پہ نہیں, تم نے جو نماز پڑھا تھا اس کے بنیاد پہ نہیں, تمہارا جو درجہ بلند کیا گیا ہے تمہارے اعمال کی بنیاد پہ نہیں. تو بندہ پکار کر کہتا ہے او مالک پروردگارا آخر ہمارے درجہ کو جو بلند کیا گیا ہے تو کیسے بلند کیا گیا ہے, کس مقام کی اور کس حیثیت کے مطابق بلند کیا گیا ہے. تو ایسی آواز آتی ہے اے بندے تمہارا جو درجہ بلند کیا گیا ہے تمہارے اعمال کی بنیاد نہیں بلکہ تمہارے آل و اولاد دنیا میں زندہ ہے اور انہی آل و اولادوں نے اس ساری ثواب کی محفل کو منعقد کیا اور منعقد کرنے کے بعد اس کا ثواب تمہارے روح کو پہنچایا ہے. اسی کے ذریعے تمہارے گناہوں کا مغفرت ہو گیا, تمہارے درجات بھی بلند و بالا ہو گئے.